بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو اپنی ہدایت دی ہے یہ دو ذریعوں سے دی ہے۔ ایک ہماری فطرت جس کو ہماری عقل سمجھتی ہے اور اس سے احکام اخذ کرتی ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور شعور کی عمر کو پہنچتا ہے وہ اپنے آباء و اجداد کی اس میراث سے واقف ہوتا ہے۔ اس فطرت کی بہت سی چیزیں ہیں جو بالکل بدیہی ہیں، یعنی آدمی ان کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ اس کائنات کا بنانے والا ہے، یہ اطلاع آ کر ہم کو سب سے پہلے قرآن نے نہیں دی، یہ انسان کی فطرت کے اندر بدیہت ہے، اس کے وجدان کا حصہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ یہ شعور ہم نے انسان کے اندر پوشیدہ رکھ کر اس کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایک سلیم الطبع آدمی کو ان کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز بھی ایک فطری دین کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی اس پر استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ ایک برائی ہے، انسان اپنی فطرتی کے لحاظ سے جھوٹ کو ایک برائی سمجھتا ہے، اس پر کوئی استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی حکم سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیانتداری اختیار کرنی چاہیے۔ دیانتداری ایک اخلاقی اصول ہے جس کو انسان جانتا ہے، بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ اگر اس سے انحراف کرتا ہے تو اپنی فطرت کو مسخ کر کے انحراف کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مرد اور عورت بنا کے الگ الگ پیدا کیا ہے۔ اب مردوں کو اپنے نفسیاتی اور جسمانی تقاضوں کے مطابق کچھ چیزوں کو لباس کے طور پر اپنانا ہوتا ہے، رہن سہن کا کوئی طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے، ایسے ہی عورتوں کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑا بہت اپنے اندر اشتباہ رکھتی ہیں، لیکن بعض چیزیں بالکل واضح۔ تو اس طرح کی واضح چیزوں کو بھی انسان ایک میراث کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس معاملے میں کیا وضاقت اپنانی چاہیے، کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، اور عام طور پر انسان اپنی تاریخ میں اس کا لحاظ رکھتا رہا ہے۔ اس طرح سے مرد و عورت کے تعلقات ہیں، ان کے معاملے میں فطرت کے راستے بھی ہیں اور اس سے انحراف کے راستے بھی ہیں، اور انسانی فطرت ہمیشہ سے جانتی ہے کہ فطرت کے راستے کون سے اور انحراف کے راستے کون سے ہیں۔ یعنی یہ وہ دین فطرت ہے جس کو آدمی لے کر آیا ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دین فطرت ہے اسی کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے اوپر داڑھی مونچھ دی ہے تو وہ اس کو اگاتے ہیں اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ عورتوں کو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اگر کسی عورت کے اس طرح کی کوئی چیز ہو بھی تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یعنی یہ ایک واضح سا فطری سا فرق ہے جو ہمیشہ سے موجود ہے۔ یہ کتنا ایک واضح ہے، کتنا ایک قطعی ہے، کتنا ایک بدیہی ہے، اس میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے اور کوئی آدمی اس میں استدلال بھی کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق یہ بالکل واضح سی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جس طریقے سے ایک شریعت لے کے آتے ہیں، ایک دین لے کے آتے ہیں، اسی طریقے سے وہ فطرت کا بھی بہترین نمونہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جتنے پیغمبر ہیں انہوں نے یہی وضاقت بالعموم اپنائی، صالحین کی وضاقت بالعموم یہی رہی اور اس چیز کو ہی عام طور پر پسندیدہ سمجھا گیا۔ تو داڑھی کے بارے میں یہ میرا نقطہ نظر ہے، یعنی میں اس کو ایک پسندیدہ چیز سمجھتا ہوں، ایک فکری چیز سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ رہا ہے، صالحین کا طریقہ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو اپنانا چاہیے فطری دین کے اعتبار سے۔ اور میں جس طرح غرض کر چکا کہ فطری دین میں بہت سی چیزیں بہت غیر معمولی اہمیت کی ہوتی ہیں اور بہت سی چیزیں ذرا کم اہمیت کی بھی ہوتی ہیں، تو اس کی اہمیت کتنی ہے کتنی نہیں ہے اس کو عقل عام کی روشنی میں آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد دین کا دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ کے پیغمبر کوئی شریعت بیان کرتے ہیں اور وہ آ کر بتاتے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کی گئی ہے، حرام کی گئی ہے، لازم کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناپسندیدہ قرار دی گئی ہے، یہ دوسرا حصہ ہے۔ یہ اس حصے کی نوعیت یہ ہے کہ پہلے میں انسان خود رائے قائم کر لیتا ہے، اور اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا بعض چیزیں نہایت واضح ہوتی ہیں جن میں کوئی اختلاف کا سوال نہیں ہوتا، بعض چیزوں میں کچھ مشتبہات کے مقامات ہوتے ہیں جن میں اہل علم کے مابین، سوچنے سمجھنے والوں کے مابین، انسانوں کے مابین تھوڑے بہت اختلافات بھی جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اشارہ کیا کہ اب بہت سی چیزیں ہیں کہ جو انسانی فطرت ہمیشہ سمجھتی ہے کہ یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن بعض علاقوں میں آدمی کے تمدن کے فرق کے ساتھ اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی دیکھیے ایک بڑی اچھی مثال خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آ گئی کہ آپ کے سامنے وہ پکا کر رکھ دی گئی تو حضور نے فرمایا کہ میں نہیں کھاتا۔ حضرت خالد بن ولید دسترخوان پر موجود تھے، انہوں نے کہا حضور حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں حرام تو نہیں ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے یہ کھانے۔
تو انہوں نے آپ کے سامنے اس کو کھا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بہت ازواج میں بھی فرق ہوتا ہے. فطرت کن چیزوں سے ابا کرتی ہے اس میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. کچھ چیزیں بہت کمزور نوعیت کی ہوتی ہیں اور کچھ بہت غیر معمولی اہمیت کی نوعیت کی ہوتی ہیں. لیکن جو دین کا دوسرا حصہ ہے، یعنی جس میں اللہ کے پیغمبر کسی چیز کو سنت کے طور پر جاری کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں، یہ دین کا وہ حصہ ہے کہ جس میں گویا خدا تعالیٰ نے خود ایک چیز کو متعین کر دیا، واضح کر دیا، اس کے پیغمبر نے متعین کر دیا اور واضح کر دیا. اس میں پھر کسی اشتباہ اور بحث و نزاع کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اور جب گنجائش باقی نہیں رہتی تو گویا انسانوں کے اوپر خدا کی حجت پوری ہو جاتی ہے. اور اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس چیز کے لیے فطرت کے اندر کیا نظائر موجود ہیں، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں اور پیغمبروں کی ہدایت میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تک داڑھی یا اس طرح کی چیزوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں جو کچھ فطرت میں ہے وہ میں نے بیان کر دیا. جتنے سوالات کیے گئے اس پچھلے چند مہینے میں ان میں نے بار بار عرض کیا کہ بھائی ایک فطری چیز ہے، ایک پسندیدہ چیز ہے، صالحین کا طریقہ ہے، میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں، مسلمان اس کو اپنائیں تو بہت اچھی بات ہے، بس اس سے آگے نہ بڑھیے. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے اندر رائج ہو چکی ہوتی ہیں، تو ان میں وہ ذرا اپنے نقطہ نظر سے ہٹ کے کوئی بات سنتے ہیں تو پھر ان کے لیے بڑی اجنبیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. لہذا اب میں دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں کہ کیا اس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع بنا کر اس کے بارے میں کوئی قانون سازی کی ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی ہدایات دی ہیں؟ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں اب کوئی عقلی بحث نہیں ہو سکتی. اس میں تو دین کے ماخذ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا فرمایا گیا، کیا بات کہی گئی. آپ میں سے جس آدمی نے بھی قرآن مجید کو پڑھا ہوا ہے جانتا کہ اس میں یہ مسئلہ اس سے بحث نہیں ہے. یعنی قرآن مجید میں نفیاً یا اثباتاً اس معاملے میں کوئی بات نہیں کہی گئی. نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں حکم دیا ہے کہ تم داڑھی رکھو، نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں روکا ہے کہ تم داڑھی نہ منڈواؤ. قرآن مجید میں بہت سے احکام بیان ہوئے ہیں، حلت اور حرمت بیان ہوئی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں فرمائی گئی. ایک بات اصولی طور پر یہ بات جان لیجئے کہ جتنی بھی حلتیں اور حرمتیں ہیں ان کی شرح و وضاحت تو پیغمبر فرماتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد اور اساس لازم ہے کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہو. یہ چیز قطعی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دین بیان فرمایا ہے وہ اسی کتاب کی بنیاد پر بیان فرمایا ہے. اس سے ہٹ کر وہ دین ہے کہ جو پہلے سے انبیاء علیہ السلام کی سنت کے طور پر چلا آ رہا تھا، اس کی آپ نے تجدید فرمائی اور اصلاح فرمائی، اور بہت سی چیزیں پہلے سے دین کی حیثیت سے جاری تھیں، آپ نے بھی ان کو جاری فرما دیا. چنانچہ ان کے بارے میں ہمارے پاس امت کا اجماع بھی ہوتا ہے، صحابہ کرام کا اجماع بھی ہوتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فقہا بھی جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور گویا ایک بالکل واضح اور روشن جگہ پر ہم کھڑے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اب یہ نماز انبیاء علیہ السلام کے دین میں ہمیشہ سے موجود رہی ہے. قرآن نے ہم کو بتایا ہے کہ جب سیدنا اسماعیل نے بیت اللہ بنایا تو اپنے اہل و عیال کو اس نماز کا حکم دیا. یہ طواف، یہ رکوع، یہ سجود، یہ سب انبیاء علیہ السلام کے ہاں ہمیشہ سے رہے ہیں. ابراہیمی دین کی چیزیں ہیں. حج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہی مناسک کے ساتھ جاری تھا اور اسی طریقے سے ہوتا تھا. حضور نے بھی اس کی تصویر فرمائی، یعنی یہ ایک جاری سنت ہے. اسی طریقے سے مثلا عیدین کے آپ نے 2 دن مقرر کر دیے، اس موقع پر نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک طریقہ مقرر کر دیا. یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں معلوم اور معروف ہیں. میں نے ان تمام چیزوں کو جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دے کر اس امت کے اندر جاری فرمایا ہے یا جاری رہنے دیا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہیے، اور اس کی تصویب کر دی ہے، ان کو جمع کر دیا تھا، اور وہ ہمارے رسالہ اشراق میں میرے ایک مضمون میں چھپ بھی چکی ہیں. اس میں نے بتا دیا تھا کہ یہ چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی حیثیت جاری کی ہیں. سنت کی حیثیت سے جو چیزیں جاری کی جاتی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے؟ ان کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ آج کے زمانے سے لے کر اوپر تک جو کچھ بھی اس امت کا ریکارڈ ہے اس میں اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مکمل طور پر اس پہ اجماع نظر آئے گا، یعنی بالکل اتفاق ہوگا. جیسے قرآن مجید آج بھی کتاب اللہ مانی جاتی ہے، آج سے 2 صدی پہلے بھی مانی جاتی ہے. ہر دور کے اندر یوں سمجھ لیجیے کہ ایک مسلمے کی حیثیت اس کو حاصل ہوگی. یہی معاملہ سنت کا، یعنی نماز بھی اسی طریقے سے، روزہ بھی اسی طریقے سے، حج بھی اسی طریقے سے، زکوٰۃ اور اس کی شرعیں بھی اسی طریقے سے امت کے اندر اس کے اجماع سے جاری و ساری ہوتی ہیں. ایک چیز. دوسرے یہ کہ جو اصل ماخذ ہے یعنی صحابہ کرام کا اجماع، اس کے اندر اس کے جاری کرنے کے بارے میں نہایت واضح صورت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے. یعنی حضور نے صرف اس بات کو
کہہ کر ہی نہیں چھوڑ دیا ہوتا، بلکہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہوتا ہے. یہی چیز صحابہ کرام منتقل کرتے ہیں، یہی امت منتقل کرتی ہے، اور اس کے بعد اس میں کسی فہم کا سوال نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک محکم روایت ہے جس کی بنیاد پر وہ چیز جاری ہو جاتی ہے. تو وہ تمام چیزیں میں نے مرتب کر دی تھیں کہ کچھ 40 کے قریب چیزیں ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی تجدید کر کے ان کی ضروری اصلاح کے بعد اس امت میں جاری رکھا ہے. ان کی حیثیت بالکل وہی ہے جو قرآن مجید کے احکام کی ہے، بالکل وہی ہے جو قرآن مجید کے احکام کی ہے. یعنی وہ قرآن سے بھی مقدم دین ہے، وہ پہلے سے چلا آیا دین ہے، اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اس کی تصدیق فرمائی ہے، اور اس امت کے اندر اسی طریقے سے جاری ہے. اس کی تفصیل بھی قرآن نہیں کرتا، بلکہ مجملاً اس کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس سے واقف تھے، نماز سے واقف تھے، روزے سے واقف تھے، حج سے واقف تھے، زکوٰۃ سے واقف تھے. یہ تمام چیزیں انبیاء کے دین میں ہمیشہ سے موجود تھی، اس کی میں تفصیل کر دی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں ہمارے پاس کیا ہے. اس میں تو شبہ نہیں کہ جب آپ آج کے زمانے سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو فقہا کے ہاں اس پر بہت سی بحثیں ملتی ہیں، اور بہت سا ان کے ہاں اتفاق رائے ملتا ہے کہ وہ اس کو ایک حیثیت دیتے ہیں. لیکن جیسے جیسے آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خود وہ بھی زیادہ سے زیادہ جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. چنانچہ اس امت کے علماء کا جو مذہب قاضی ایاز نے بیان فرمایا، اس میں یہ بتا دیا کہ بھائی داڑھی کے معاملے میں، مونچھوں کے معاملے میں یہ چند چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں، اور ناپسندیدہ چیزوں میں اس کا ذکر کیا کہ آدمی اپنی داڑھی منڈوا دے. اس سے زیادہ کوئی بات اوپر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں اہل علم بھی آپ کو کہتے ہوئے نظر نہیں آتے. پھر جب آپ اس سے آگے جاتے ہیں تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث ہیں ان میں کیا بات بیان ہوئی ہے. تو میں آپ کے سامنے وہ تمام روایتیں رکھ دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان کی نوعیت کیا ہے، ان میں کیا بات کہی گئی ہے، اور سوء فہم نے اس کو کیا شکل دے دی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اصلاً 3 روایتیں ہیں اس معاملے میں. سارا جو ذخیرہ ہے حدیث کا اصلاً، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہی روایت، ایک ہی مضمون بعض اوقات بہت سے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اصلاً جو روایتیں ہیں وہ 3 ہی اس معاملے میں. ایک روایت وہ ہے جس میں کسرا کے سفراء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کچھ اس طرح کی وضع بنا رکھی تھی کہ بڑی بڑی مونچھیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بھی بعض لوگ رکھتے ہیں، رکھ کے داڑیاں منڈوائی ہیں، گویا گھٹی ہوئی داڑیوں کے ساتھ چڑی ہوئی مونچھیں، یہ ان کی وجہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور یہ کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا اپنی صورتیں بنا رکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو آقا ہیں انہوں نے یہی صورت ہمارے لیے مقرر کی ہے. بادشاہ لوگ عام طور پر اپنے درباروں میں، سفراء میں ایسی عجیب و غریب صورتیں بعض اوقات پسند فرماتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ لوگ اپنائیں بھی. تو حضور نے اس کو ناپسند فرمایا اور یہ کہا کہ میرے اللہ نے جو میری فطرت بنائی ہے اور اس میں جو احکام رکھے ہیں اس میں تو یہ صورت کوئی پسندیدہ صورت نہیں ہے. یہ روایت تاریخی روایت ہے، محدثین نے اس روایت کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا، اور جو بات اس میں بیان ہوئی ہے وہ اتنی ہے جتنی میں کہتا ہوں. یعنی یہ ایک پسندیدہ بات ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے بھی اس کو ناپسند ہی فرمایا ہے کہ آدمی اس طرح کی وضع قطع بنائے. ایک روایت یہ. دوسری روایت وہ ہے جو مشکات کی کتاب السواک میں بیان ہوئی ہے. اس روایت کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. میں وہ روایت آپ کو سنا دیتا ہوں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا بات زیر بحث آئی ہے، اور خود اس روایت کے ساتھ محدثین نے کیا معاملہ کیا ہے. یہ روایت سیدہ عائشہ سے ہے. روایت یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. آپ نے جو چیزیں گنوائی وہی ہیں کس الشارب، یعنی جو مونچھیں لٹک رہی ہوتی ہیں ان کو شارب یا شوارب کہتے ہیں. تو فرمایا ان کو کاٹ کر رکھنا چاہیے، یہ فطری چیز ہے. افاء اللحیہ، داڑھی بڑھانا، سواک، مسواک کرنا، استنشاق الماء، یہ پانی آپ ڈالتے ہیں نا صاف کرنے کے لیے حلق کو، کس الاظفار، ناخنوں کو کتروا کے رکھنا، غسل البراجم، یہ جو انگلیوں کے جوڑ ہیں ان میں بعض اوقات میل جم جاتی ہے، اس کو صاف کر کے رکھنا، نتف الاب، آدمی کا اپنی بغل کے بال صاف کر کے رکھنا، حلق العانہ، زیر ناف کے بال مونڈ کر رکھنا، انتقاص الماء یعنی استنجا، یعنی جب آپ رفع حاجت کریں تو استنجا کرنا پانی کے ساتھ. یہ روایت. اب پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ اگر روایت کو بعین ہی مان لیا جائے تو اس میں بھی اتنی بات کہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. یہ ایک فطری چیز ہے، جو چیز فطری ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دیا.
اس کے اندر اس سے زائد کوئی بات نہیں. لیکن خود روایت کا کیا حال ہے؟ یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں، راوی نے کہا تھا کہ 10 چیزیں فطرت ہیں، لیکن یہ 9 ہیں. اور خود راوی یہ کہتا ہے کہ نسیت العاشرہ الا ان تکون المزمزہ، کہ 10ویں بات میں بھول گیا ہوں، بس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پانی ڈالتے ہیں حلق میں اور آپ صاف کرتے ہیں اس کو، 10ویں بات یہ ہو سکتی ہے. یہ اس نے خیال کیا. حدیث کا مسلمہ اصول یہ ہے کہ راوی اگر اپنے اختلاط کا اظہار کرتا ہے یا اپنے حافظے کے معاملے میں اس طرح کی کسی صورت کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ گویا اس کی روایت کا ذوق ہے اس کے اندر. اچھا، بات اگر یہیں تک رہ جاتی تب بھی ٹھیک تھا. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ 10 چیزیں جو اس میں بیان کی گئی ہیں ان میں اس کی بیان کردہ چیز مزمزہ کو آپ شامل بھی کر لیں اگر، تو اس میں ایک اتنی اہم چیز شامل نہیں ہے جس کو حضور نے بیان فرمایا ہے، جس کو فطرت قرار دیا ہے، جو صحیح ترین روایتوں کے اندر آئی ہے، جو مسلمانوں کا ایک بالکل متواتر عمل ہے. آپ بھی جانتے ہیں وہ ہے ختنہ، بیان نہیں ہوا اس میں. اچھا، اب اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی روایت کو ایک دوسرے طریقے سے روایت کرنے والا یہ بیان کرتا ہے کہ اصل میں جس جگہ داڑھی کا ذکر ہے وہاں داڑھی تھی نہیں، وہاں ختنہ تھا. یہی روایت میں ہے. اور وہ یہ بیان کیا صاحب مشکات میں وفی روایتن الختان بدلہ افائل لیا، کہ اس میں جو 10 چیزیں تھیں اس میں دوسری روایت میں داڑھی کا کوئی ذکر نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ ختنہ تھا. کریم قیاس بھی یہی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صحیح ترین روایتیں ہیں جن میں بیان کیا حضور نے کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان میں بھی ختنہ بیان ہوا ہے اور مسلمانوں کے اندر وہ اسی حیثیت سے جاری بھی ہے. تو یہ اس روایت کا حال ہے. اس کے اوپر کس عقیدے، کس نقطہ نظر اور کس مسلک اور کس حرمت علت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے. یعنی راوی پہلے 10 چیزیں پوری نہیں کر سکا، پھر اس کے بعد مزید یہ کہ وہ جو چیز بیان کر رہا ہے اس میں ایک اہم ترین چیز موجود نہیں ہے، اور اسی کی دوسری روایت سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں وہ بات تھی نہیں، یہ بات تھی. ظاہر ہے کہ اس سے اب دین میں کوئی استدلال کرنا ممکن نہیں. یہ روایت کی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اس سے دین میں کوئی استدلال کیا جائے. لیکن اگر اس کو بغیر کسی جرح و نقد کے قبول کر لیا تو بات اتنی ہے جتنی میں کہتا ہوں، اس روایت کوئی بات نہیں. اس کے بعد تیسری اور آخری روایت جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ دیکھیے کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے، لوگوں نے اس کو کس طریقے سے سمجھا ہے، اور اصل میں اس کا مدعا اگر آپ غور کریں تو کیا بنتا ہے. یہ روایت عام طور پر محدثین کتاب اللباس میں لاتے ہیں، یعنی جو قدیم ہمارے ماخذ ہیں ان میں کوئی داڑھی کا باب نہیں ہوتا ہے اس طرح کا. لباس کی چیزیں جہاں بیان کرتے ہیں اس میں یہ بات بھی بیان کر دیتے ہیں. تو اسی میں صاحب مشکات نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور عام طریقہ بھی یہی ہے کہ اس میں بیان کی جاتی ہے. یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے. کم و بیش انہی الفاظ میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی بیان ہوئی ہے، اور انہی الفاظ میں یہ روایت حضرت ابو امامہ الباہلی سے بھی بیان ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت اور عبداللہ بن عمر کی روایت سند کے اعتبار سے متفق علیہ روایت ہے، اور ابو امامہ کی روایت صرف مسند احمد میں ہے اور اس کی سند میں بھی کچھ کلام ہے. تینوں روایتوں میں صرف ایک چیز ہے جس میں فرق ہے، وہ میں بیان کر دوں گا آپ کو. سب سے پہلے آپ عبداللہ بن عمر کی روایت سن لیجیے. روایت یہ ہے کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین اوفر اللحا واف الشوارب، تم مشرکین کے طریقے سے مختلف طریقہ اپناؤ، تم داڑیاں بڑی کیا کرو اور مونچھوں کو چھوٹا کیا کرو. یہ روایت ہے. اچھا، دوسری روایت میں مشرکین کی جگہ ہے مجوس کی مخالفت کیا کرو، اور تیسری روایت میں مجوس کی جگہ ہے اہل کتاب کی مخالفت کیا کرو. یعنی باقی روایت وہی ہے، البتہ تینوں راویوں نے ایک نے مشرکین، ایک نے مجوس اور ایک نے اہل کتاب یہ بیان کی. یہ روایت. اب اس میں اگر تو روایت صرف اتنی ہوتی تو کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹواؤ تو چلو کچھ تو بات ہو سکتی تھی. روایت تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ مشرکین کی مخالف وضاحت نہ ہو، یا اہل کتاب کی مخالف وضاحت نہ ہو، یا مجوس کی مخالف وضاحت نہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد علمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں، یعنی کیا بات آپ کے پیش نظر ہے. 3 امکانات ہو سکتے ہیں. ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے مشرکین، اہل کتاب یا مجوس سے مسلمانوں کا امتیاز قائم کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے. یعنی ایک امکان یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ دیکھتے ہیں
تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اس طرح کا کوئی امتیاز قائم کرنا خاص طور پر اہل کتاب کے بارے میں تو پسند ہی نہیں فرماتے تھے، بلکہ ان کی موافقت کے طریقے کو آپ پسند فرماتے تھے۔ دیکھیے، میں آپ کے سامنے ایک دوسری متفق علیہ روایت رکھ دیتا ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس کی، متفق علیہ روایت ہے، یعنی سب حدیث کی کتابوں میں ہے۔ روایت یہ ہے کہ عن ابن عباس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقت اہل الکتاب فیما لم یوفی، کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں ابھی ملی ہوتی تھی تو آپ اہل کتاب کے طریقوں کو اپنانا پسند فرماتے تھے۔ اور اس میں خاص طور پر جو طریقہ بیان کیا گیا، آپ یہ نہ خیال کیجیے گا کہ اس میں کوئی عبادت کا یا اس طرح کا طریقہ ہے۔ وَقَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدُلُونَ أَشْعَارَهُمْ وَقَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرِقُونَ رَؤُوسَهُمْ، اہل کتاب اپنے بال بناتے وقت صدل کا طریقہ اختیار کرتے تھے اور مشرکین فرق کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، آپ بال جو ہے ان کو اس طرح بناتے ہیں اور بعض اوقات باقاعدہ مانگ نکال کر اس طریقے سے بات بناتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا طریقہ اختیار کیا جو اہل کتاب اختیار کرتے ہیں، یعنی عام وضاقتہ میں بھی حضور اس کو پسند فرماتے تھے، یہ چیز ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ دوسرا کیا امکان ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ امتیاز قائم کرنے کے لیے آپ نے بات کہی ہو، اگرچہ اس پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بدعت رواج پا گئی لوگوں کے اندر، یعنی انہوں نے کسی چیز کو دین بنا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اصلاح کرنے کے لیے مسلمانوں سے کہا، کیونکہ جو چیز لوگوں میں رائج ہو جائے بدعت کے طور پر تو اس کی اصلاح جب تک عملاً نہ توڑ کے اس کو کی جائے اس وقت تک ہوتی نہیں۔ تو جس طرح کے مثال کے طور پر عربوں میں آپ نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا ایسے ہی ممنوع ہوتا تھا جس طریقے سے اپنے سگے بیٹے کی، تو اس کو حضور کو عملاً توڑنا پڑا، یعنی کوئی چیز دینی لحاظ سے بدعت بن جائے تو اس کو عام طور پر اس طریقے سے توڑ دیا جاتا ہے۔ ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بدعت ہو، بظاہر یہ بات کو بہت قرین قیاس نہیں نظر آتی، لیکن میں آپ کو اس طرح کی بدعتوں کی ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اسی باب میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، کہ یہود و نصارہ اپنے بال اگر بڑھاپا آ جائے تو رنگتے نہیں ہیں، یعنی وہ کوئی خضاب وغیرہ نہیں لگاتے، تم ان سے مختلف طریقہ اختیار کیا کرو۔ یہ آپ ساری روایتوں اگر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک بدعت مذہبی لحاظ سے لوگوں میں ہو گئی تھی کہ آدمی کو بال نہیں رکھنے چاہیے، تقوی کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے بال سفید کر دیے تو بس سفید ہی رہنے چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا دین کے لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس روایت میں بالکل انہی الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ بال رنگنا پسند نہیں کرتے، تم بال رنگا کرو۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ یہ کوئی لازم ہو گیا، کوئی واجب ہو گیا، یعنی خضاب لگانا کوئی سنت ہو گئی ہے۔ یہاں بھی بہت سے بزرگ سفید بالوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بال بھی اب سفید ہو رہے ہیں، ہر آدمی یہ جانتا ہے، الفاظ کم و بیش وہی ہیں۔ تو ایک بدعت کی اصلاح دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اخلاقی لحاظ سے آدمی جو بضاقتہ اختیار کرتا ہے بعض اوقات وہ دین کے مزاج کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ جیسے مثلا یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے کہ عربوں کے اندر بعض اوباش لوگ جب تہمت باندھتے تھے تو اس کے لٹ چھوڑ دیتے تھے، پیچھے سے گھسٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں قمیض کے، اور اس طرح سے اپنے تہمت باندھنے کو اسبال کہتے تھے۔ اور عربی ادب میں بھی اس کا بہت ذکر آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی متکبرانہ طریقہ ہے لباس کا۔ حضور نے بھی فرمایا یہ خیلہ بکرا، اس طرح سے تکبر کرتے ہوئے آدمی کا لباس پہننا یہ آپ نے ممنوع فرما دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں اصل میں کوئی مسئلہ لباس کا نہیں ہے، مسئلہ اصل میں ایک وضاقتہ کا ہے کہ ہر دنیا کا سلیم الطبع آدمی آپ کو اچھی وضاقتہ اپنانے کے لیے کہے گا۔ اسی کی ایک دوسری مثال یہ ہے کہ مثلا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، اسے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہے اس میں، کئی دنوں سے نہایا ہوا نہیں ہے، کوئی معلوم ہوتا ہے کنگھی کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا اکرم شارک، یعنی اپنے بالوں کا اکرام کیا کرو، یعنی یہ آپ نے توجہ دلائی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی ایک آدمی کو ایک اخلاقی نصیحت کی گئی ہے، کیا گیا ہے۔ تو کوئی ایسی وضاقتہ مشرکوں میں سے بعض لوگوں کے ہاں یا اہل کتاب میں سے بعض لوگوں کے ہاں یا مجوس میں سے بعض لوگوں کے ہاں رائج ہو گئی تھی داڑھی مونچھوں کے بارے میں، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے کے تین امکانات ہو سکتے ہیں اس میں۔ اب آپ تینوں امکانات کو دیکھ لیجیے اس سے بنتا کیا ہے۔ یعنی اگر امتیاز قائم کرنے کے لیے اپنے زمانے کے مشرکین اہل کتاب سے تو وہ مشرکین ختم ہو گئے، اہل کتاب ختم ہو گئے، مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ نوعیت ہی بالکل وقتی ہوئی۔ اگر کسی بدعت کی اصلاح ہے تو وہ بدعت کیا تھی اس کی اصلاح ہو گئی۔ اس طرح کے احکام ظاہر ہے کہ وقتی ہوتے ہیں، اور اگر کسی بدعت کی اصلاح کر دی گئی ہے تو بس ہو گئی، ختم ہو گیا قصہ۔ اس کے بعد کوئی نئی بدعت پیدا ہوگی تو ہم اس اصول کی بنیاد پر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وضاقتہ کا مسئلہ ہے۔
اور وضع قطع کا مسئلہ قرین قیاس یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ بسا اوقات داڑھی مونچھ اس طریقے سے رکھتے ہیں، جو رکھتے ہیں وہ اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیں گے، بھٹی ہوئی داڑھی رکھ لیں گے. یہ ظاہر ہے کہ بالکل ہی اوباشوں اور بالکل ہی یعنی بےہودہ لوگوں کی وجہ ہے. تو حضور نے یہ توازن سکھایا کہ بھائی اگر داڑھی مونچھ رکھنی ہے تو ان کے توازن یہ نہیں ہے کہ مونچھ بڑی اور داڑھی چھوٹی ہو، توازن یہ ہے کہ مونچھ چھوٹی اور داڑھی بڑی ہو. گویا اخلاقی لحاظ سے ایک نصیحت آپ نے فرما دی، اس لحاظ سے یہ ایک اخلاقی بات ہے. ان تین کے علاوہ کوئی چوتھا امکان ان الفاظ میں موجود نہیں ہے. اب اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے امتیاز ختم ہو گیا. اگر کوئی چیز بدعت کی اصلاح سے تو ہو چکی، ظاہر بات ہے کہ وہ سد ذریعہ کے احکام ہوتے ہیں، ان کی کوئی ابدی حیثیت نہیں ہوتی. اور وضع قطع کی اصلاح ہے تو قیامت تک کے لیے سراخوں کے اوپر مطلب حضور کا یہ ہے کہ جو آدمی بھی داڑھی مونچھ رکھے وہ اس وضع قطع کے ساتھ رکھے کہ اس میں اس کی مونچھیں مناسب طریقے سے ترشی ہوئی ہوں. داڑھی بڑی ہونی چاہیے، نہ کہ داڑھی چھوٹی سی رکھ لے اور مونچھیں بڑی بڑی رکھ لے. تو یہ اخلاقی اصلاح ہوگی. پیغمبر اخلاقی اصلاحی کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہی ان کا موضوع ہوتا ہے. لوگوں کی داڑھیوں کے مسائل طے کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ ان کے اخلاقی پہلو بتانے کے لیے آتے ہیں. میں اسی تیسری بات کو زیادہ قرین قیاس سمجھتا ہوں، اسی کو صحیح سمجھتا ہوں اور ہر مسلمان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس میں حضور کے سامنے مسئلہ صرف سرے سے داڑھی رکھنے نہ رکھنے کا ہے ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح جب آپ نے کہا کہ بالوں کو سنوار کے رکھا کرو تو اس سے اگر کوئی آدمی یہ استدلال کرے کہ آپ بال رکھنے کا حکم دے رہے ہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. بھائی آپ نے بال نہیں رکھے ہوئے بڑی اچھی بات ہے، آپ اطمینان سے پانی بہائیے اور لطف لیجیے اس کا، لیکن اگر رکھے ہوئے ہیں تو پھر سنوار کر بنا کر اس کو رکھیے. اسی طرح اگر آپ نے داڑھی مونچھ نہیں ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، یعنی وہ فطرت کی بحث اپنی جگہ موجود ہے. میں صرف یہ روایت سمجھا رہا ہوں. لیکن اگر آپ نے داڑھی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں تو شریفانہ وضع کے ساتھ رکھیے. روایت صرف یہ بیان کرتی ہے یہ ہے دین کے ذخیرے میں کل کائنات ان دلائل کی جس کی بنیاد پر لوگ بات کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کے پورے ذخیرے میں کوئی بات بھی موجود نہیں اس کے علاوہ. جو کچھ ہے میں نے اس پر تبصرہ کر دیا، لیکن یہ ایک فطری چیز ہے، یہ دین فطرت کے اندر شامل ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، آپ نے رکھی ہوئی تھی، صحابہ کرام نے رکھی ہوئی تھی، صالحین رکھتے رہے ہیں، مسلمانوں کو رکھتے رہنا چاہیے. لیکن یہ کہ حضور نے اس کو ایک سنت کے طور پر جاری کیا، دین کے پورے ذخیرے میں کوئی بات موجود نہیں. یہ جناب اس معاملے میں میرا استدلال ہے اور نقطہ نظر ہے. اس کے باوجود کوئی آدمی اس سے اختلاف کر سکتا ہے، اس کو اختلاف رکھنا چاہیے. میری بھی رائے کم و بیش وہی تھی جو لوگوں کے مابین رائج ہے، لیکن تحقیق کرنے کے بعد یہ مواد سامنے آیا اور یہ اس کی نوعیت ہے، اس پر میں نے اپنی رائے ظاہر کر دی ہے. یہ اگر کوئی جرم ہے تو آپ اس کو معاف فرما دیجیے.